بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس ساری دنیا میں، کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں جنت بھی ہے، اس کائنات میں عرش الہی بھی ہے، اس کائنات میں اور مقدس چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی مقام عرش الہی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، جنت سے بھی بزرگ و برتر ہے، تو وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر شریف کا حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور افضل نہیں، کوئی اور بزرگ نہیں، کوئی اور بہتر مقام نہیں۔ سب سے اعلیٰ، عرش الہی سے بھی اعلیٰ وہ مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہر روز صبح 70,000 فرشتے صرف قبر شریف کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ اسی طرح شام 70,000 فرشتے قبر شریف کی زیارت کے لیے آتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں۔ جو فرشتے ایک مرتبہ قبر شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کیے، قیامت تک پھر دوبارہ ان کو زیارت کی سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ ہم گناہگاروں کو بار بار یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، فرشتے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر میرے بزرگوں اور دوستو، قیامت آئے گی، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ دجال نکلے گا، ساری دنیا میں فساد برپا کرے گا، یہ ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ دجال کعبہ شریف کو بھی ڈھا دے گا، مکہ مکرمہ کو برباد کرے گا، وہاں کے لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ لیکن جب مدینہ منورہ کی طرف آئے گا، حدود مدینہ پاک کے پاس جہاں حدود ختم ہوتے ہیں، جہاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر چڑھ کر یہ کہے گا کہ میں اس قبر شریف میں جو موجود ہیں ان کی وجہ سے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اپنے حبیب پاک کی حفاظت، اپنے حبیب پاک کے حرم محترم کی حفاظت ہم گناہگاروں کے ذمہ نہیں کیا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے مدینہ منورہ کے ہر راستے پر اللہ نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں قسم کھائی ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر پاک کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ تشریف فرما۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قیامت آئے گی، سب کچھ ہوگا، ہر طرح کی بربادی ہوگی، لیکن مدینہ پاک کبھی نہ اجڑے گا، نہ کبھی برباد ہوگا، نہ وہاں کوئی اور ایسی خرابی آئے۔ یہ جو ہنگامے، یہ جو فساد، یہ جو سازشیں ہیں، یہ صرف تم کو آگاہ کرنے کے لیے، تم کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے دشمنوں نے جسد پاک کو منتقل کرنے کی سازش کی، وہ دشمن مسلمان کے بھیس میں تھے، اسلام کا کلمہ پڑھ کے یہ کام کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو،
آج داعش یہ کب پیدا ہوا، کب بڑا ہوا، اس کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے، اتنی بڑی فوج کیسا جمع ہوئی، اور یہ بڑی حکومتوں کے خلاف مقابلے کے قابل کیسا بنا، یہ سر دھوکہ ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ داعش کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، نہ وہ خوارج ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی ہے، وہ صرف اسلام کے دشمنوں کا ایک ٹولہ ہے جو اسلام کے نام سے آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ آپ نے بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب قتل عام شروع ہو جائے گا۔ قتل عام مسلمانوں میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قتل عام کوئی اور طریقے سے بھی ہوگا، اور طریقے سے بھی ہوگا، لیکن آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوارج ہیں، تو دشمن تو وہی کہہ رہا ہے کہ شیعہ کو اکسا رہا ہے کہ یہ خوارج ہیں، سنیوں کو اکسا رہا کہ یہ خوارج ہیں، ان کو اکسا رہا کہ یہ شیعہ ہیں، یہ ان کو اکسا رہا کہ یہ سنی ہیں۔ اس وقت دنیا 3 حصوں میں بٹی ہوئی، مسلمان 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک سنی مسلمان، ایک خارجی اور ایک شیعہ۔ اگر جیسا کہ ابھی ہم کہتے آئے، سنتے آئے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کا یہ کرو، یہ باتوں سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ لاکھ ہم باتیں کہیں، لاکھ ہم دعائیں کریں، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس جب تک کہ ہمارے اندر اخلاص نہ ہو، جب تک کہ ہمارے اندر حقیقت نہ ہو، جب تک کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو، کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، دشمن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ داعش کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، فلاں کر رہا، ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہا۔ مصری ادیب لکھتا ہے کہ مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آپس میں اتفاق نہیں کریں گے۔ آج ساری حکومتیں بک چکی ہیں، کوئی حکومت تمہاری نہیں ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بکے ہوئے ہیں، صرف اسلام کا نام زبان پر ہے اور اسلام کا کام، اسلام کے خلاف کام ان کا جاری ہے۔ ان کے اندر کوئی اسلام کی صداقت نہیں ہے، ان کے اندر اسلام کی کوئی حمیت نہیں ہے، ان کے اندر اسلام کا کوئی جذبہ نہیں ہے، یہ سب دشمن کے بٹھائے ہوئے ہیں اور دشمن کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ سارے مسلمانوں کی دولت دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیے، سارے مسلمانوں کی قوت دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیے، سارے مسلمانوں کا جذبہ، ان کا جو کچھ بھرم تھا وہ دشمنوں کے حوالے کر دیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ داعش کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا، یہ ایران کر رہا، یہ فلاں کر رہا، یہ مصر کر رہا، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، تمہاری بقا کسی حکومت سے نہیں ہے، تمہاری بقا دولت سے نہیں ہے، تمہاری بقا کسی اور چیز سے نہیں ہے، تمہاری بقا اللہ کی ذات سے ہے، تمہاری بقا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستگی سے ہے۔ جب تک کہ یہ چیزیں تم میں ہیں، دنیا کی کوئی طاقت تم کو نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتی۔ لیکن یہ آزمائش کا دور ہے، یہ امتحان کا دور ہے، اس میں ثابت قدم رہنا اور اپنے آپ کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یاد رکھو کہ اس سے زیادہ مصیبتیں تم پر آنے والی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ مصیبت کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تم معمولی سمجھو، اس سے بڑھ کر مصیبتیں آنے والی ہیں۔ بتلایا گیا کہ اور جنگ عظیم بھی ہونے والی ہے، جس میں دشمنوں سے تمہاری ایسی جنگ ہوگی جس میں لاکھوں لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے کہ مردوں کے تعفن سے پرندہ اڑ کر کچھ دور تک بھی جا نہیں سکے گا، ٹپ کر مر جائے گا۔ ایسی جنگ بھی ہونے والی ہے، تو اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ اور اپنے آپ کو مستعد بناؤ اور اپنے آپ کو جو ہے اسلام کے لیے وقف کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یقیناً قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کا دستور ہے، اس کا قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم نہ بدلے۔
اگر تم بدلیں گے تو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، تم بدلیں گے تو حضور کی عنایت تمہارے ساتھ ہے، اگر تم بدلیں گے تو فتح و نصرت تمہارے قدموں میں ہے۔ اگر تم نہیں بدل کے تم جو ہے حرم پاک میں بھی دعا کرے تو قبول نہیں ہوتی، تم لاکھ دعا کرو قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وقت جو ہے صرف سوچنے کا نہیں ہے، صرف سمجھنے کا نہیں ہے، یہ صرف ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نہیں ہے، مل بیٹھ کر حقیقت کو اختیار کرنا اور صحیح منصوبہ بنانا اور صحیح حکمت عملی اختیار کر کے اس کے تحت اپنے کارواں کو آگے بڑھانا، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس طرح تو نے یہ سارے تیرے غلاموں کو، تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جمع فرمایا، ان کے ایمان کو اور قوی بنا، ہمارے اندر قوت عطا فرما، ہمارے اندر محبت حقیقت عطا فرما، ہمارے اندر جذبہ اطاعت کا عطا فرما، ہمارے اندر تقوی عنایت فرما، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک۔